إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن بطش ربك لشديد وقال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه إليهم شديد إن في ذلك لآيات لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج ایک اہم عنوان کے تحت اس ہفتے واری درس میں ایک خاص جو ہے علم کو ہم حاصل کرنے والے ہیں، وہ خشیت الہی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کا خوف۔ میں نے اس کو خاص اس لیے کہا کہ یاد رکھیے ایک شخص کا جو ایمان ہے وہ دو چیزوں پر چلتے رہنا چاہیے۔ علماء لکھتے ہیں جو شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ سے امید اور اس کا خوف یعنی خشیت ڈر دونوں ہو، وہ شخص صحیح راستے پر ہے۔ جیسے اکثر اصحاب سے یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے یہ ملتا ہے کہ جب ان کے انتقال کا وقت آتا اور ان سے دریافت کیا جاتا ہے کہ آپ اللہ کے تعلق سے کیا گمان کرتے ہیں، تو اکثر کا جواب ہوتا ہمیں اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا اور ہمیں جنت میں داخل کرے گا، لیکن ہمیں ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے کہ اللہ ہمارے فلاں گناہ فلاں غلطی کو پکڑ نہ لے۔ تو اس کے جواب میں اکثر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کیا کرتے تھے کہ یہی ایمان ہے کہ ایک بندے کا دل جو ہے امید اور خوف کے درمیان ہے، مطلب اس کو اللہ سے امید بھی ہو کہ اللہ معاف کرے گا انشاءاللہ، لیکن اس کو ساتھ ساتھ ڈر بھی ہونا چاہیے کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے اس کے من میں اس کے خیال میں کوئی برا نیت برا ارادہ اگر برے گناہ کا اگر کوئی معاملہ آتا ہے اس کے نیت میں تو اس کو ڈر بھی پیدا ہونا چاہیے اللہ اس کا حساب لینے والا ہے۔ تو یہ صحیح ایمان کی کیفیت ہے، اس کو کہیں گے ہم یہ صحیح ایمان ہے۔ اس کے تعلق سے اور بھی بہت ساری باتیں آتی ہیں، مختصر سا آج ہم جو بات کرنے والے ہیں وہ ہے خشیت الہی، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ یاد رکھیے ہم جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کئی ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، کئی ماؤں سے زیادہ، 70 کہنا درست نہیں ہے کیونکہ اس کی کوئی دلیل تو نہیں ہے، لیکن کئی ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، جس کی حدیث میں جو ہے دلیل ملتی ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر جب جنگ تھم گئی تھی ایک عورت اپنے کھوئے ہوئے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی اور وہ بچے کو تلاش کر رہی تھی، بہت ٹینشن میں تھی، وہ بہت پریشان تھی، اور جو بھی اس کو بچہ کوئی مل جاتا اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ تمہارا کیا گمان ہے، کیا تمہاری سوچ ہے؟ صحابہ سے پوچھا اس عورت کی تعلق سے جو اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے، کہا کہ اپنے بچے سے بے انتہا محبت کرتی ہے، تو کہا کہ تمہارا رب بھی اپنے بندوں سے اس سے کئی زیادہ محبت کرتا ہے۔ جس طریقے سے وہ تلاش کر رہی تھی پریشان ہو کر ٹینشن میں، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے ایسے ہی محبت کرتا ہے، مطلب ہم سے وہ ایسی ہی محبت کرتا ہے جو اس پر ایمان لے آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جہاں رحم دل بھی ہے وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے، حساب لینے والا بھی ہے، سزا دینے والا بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول بنائے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا، حالانکہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، وہ بھی آدم کی اولاد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ذرا بھی نہیں ہچکچائے گا اس کو اٹھا کر سیدھا جہنم میں ڈالنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر چکا ہے جو شرک کر کے آئے گا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت تو کرتا ہے
لیکن کچھ چیزوں کے معاملے میں اس نے اصول بنائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے اصولوں سے، اپنی زبان سے نہیں بدلتا. تو ہمیں اس کا ڈر اپنے اندر رکھنا چاہیے. دوسری ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ڈر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہر بار مار پیٹ. ڈر کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے کہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے تو وہ عذاب دینے پہ قادر ہے، وہ ہم کو سزا دے سکتا ہے، معاف بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن دوسری بات ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پاس و لحاظ، اس کا ریسپیکٹ، اس کا ادب. جیسے آپ دیکھتے ہیں ایک لڑکا کچھ غلط حرکت کر رہا ہے، اتنے میں اس کے والد اس کے آس پاس نظر آ جاتے، وہ سیدھا ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے والد کی عزت کرتا ہے، ان کے سامنے ایسی غیر غلط حرکت نہیں کرنا چاہتا. ہوتا ہے نا ایسا کبھی؟ کچھ لوگوں کو سگریٹ نوشی کی عادت ہوتی ہے، سگریٹ پیتے ہیں، اسموکرز، لیکن وہ دیکھتے ہیں ان کے والدین یا بڑے کوئی آئے تو اس کو چھپا دیتے ہیں. تو یہ ان کا عزت کرتے ہیں کہ ان کے سامنے غلط کام نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کا پاس و لحاظ تو سب سے زیادہ انسان کو ہونا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ وہ تو ہر جگہ سے دیکھ رہا ہے. تو جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے نا، تو دنیا کا کوئی خوف اس کے دل میں نہیں بھی رہا تو چلتا ہے. اس لیے ہم سب نے بھی اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. آنے والی نسلوں کے اندر بھی ہم نے اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں حالات کتنے بگڑ گئے، کتنے برے حالات ہیں، کتنے گناہ پھیلتے جا رہے ہیں، آنے والی جنریشن کا کیا ہوگا؟ اور برے حالات میں رہیں گی. تو ہمیں ان کو سب سے پہلی تعلیم دینا ہے اللہ سے محبت اور اللہ کا ڈر، دونوں چیزیں ان کے دل میں ہونا چاہیے. تو جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، وہ صراط مستقیم پر چل سکتا ہے، آسانی ہوگی اس کے لیے. اس لیے آپ لوگ غور سے سنیے. آپ لوگ ویسا مت سنیے جو اکثر مسجدوں میں بیان چلتا ہے، نیچے سر ڈال کر کیا بات ہے، کیا بات ہے، تھوڑی دیر کے بعد سو ہی جاتے ہو. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ کا آئی کانٹیکٹ رہنا چاہیے تو بات سمجھ میں آتی ہے. جیسا فزکس، کیمسٹری، بایو کے لیے کانسنٹریشن سے دیکھتے نا. آپ کو پتا ہے صحابہ دین کی بات کیسے سنتے تھے؟ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن حدیث کی بات، یعنی قرآن کی بات اور سنت کی بات جب کرتے، دین کی بات کرتے، تو ہم ایسے بیٹھتے جیسے ہمارے سروں پر پرندے ہیں. مطلب کسی کے سر پہ کوئی برڈ آ کر بیٹھ جائے تو وہ نہ اڑے، اس کے لیے ایک دم کیسے بیٹھے گا؟ وہ ذرا بھی نہیں ہلے گا نا. تو کہا کہ ہم ویسے بیٹھتے تھے اللہ کے رسول کی محفل میں دین کی بات سیکھنے کے لیے، فل کانسنٹریشن. یہ حدیث ہم کو کانسنٹریشن بھی سکھاتی ہے. آپ کو پتا ہے آپ کا دین آپ کو لرننگ پروسیس بھی سکھاتا ہے. اس لیے تو جمعہ کے خطبے کے تعلق سے کہا گیا نا، جو شخص جمعہ کے خطبے میں آئے اور مسجد میں بیٹھ کر خطیب کا خطبہ نہ سن کے کنکریوں سے کھیلے، اس زمانے میں چٹائیاں نہیں ہوتی تھی، ریت بچھاتے تھے نماز کے لیے، تو جو کنکریوں سے کھیلے اس نے اپنے جمعے کے ثواب ضائع کر دیا، جمعے کا ثواب اس کا چلا گیا. آج بھی کچھ لوگ مسجد میں بیٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ چٹائی کی کاڑھیوں سے کھیلتے بیٹھتے ہیں، اس کو توڑتے، گھماتے، نقصان بھی کرتے مسجد کا. برابر ہے کہ نہیں؟ تو شریعت آپ کو سکھا رہی ہے لرننگ، کانسنٹریشن. دو مطلب کوئی آپ کو بات کہتا ہے تو اس کو سنو، اس سے آپ کو چیزیں یاد رہتی ہیں اور آپ اس کو دوسروں تک بھی اچھے سے بیان کر سکتے ہیں. اس لیے ایک انگریزی میں کہاوت بھی ہے نا، the best speaker is the person who is the best listener. جو اچھے سے دھیان سے سنتا ہے وہ اچھے سے بیان بھی کر سکتا ہے. تو دھیان سے سننا بہت اہم چیز ہے. ٹھیک ہے، چلیے. تو سب سے پہلے میں نے قرآن مجید کی کچھ آیتوں کے حصے پڑھے ہیں، پوری آیت نہیں تھی. جیسے سورہ بروج کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ کی پکڑ سخت ہے مطلب قیامت کے دن آپ کا اعمال نامہ آپ کو جب دیا جائے گا، آپ نے بیٹھے بیٹھے کسی کو صرف اشارے سے ایسے کہا تھا، اس کی برائی ہوتا نا، ایک فرینڈ دوسرے فرینڈ کو بولتا ہے نا ایسے، ایسا زندگی میں آپ نے کتنے بار کیا ہوگا آپ کو یاد ہے؟ لیکن اللہ کی کتاب میں سب ریکارڈڈ ہے آپ نے کتنے بار ایسے کیا تھا. یہ ہے اللہ کی پکڑ. جب وہ نکالنے بیٹھے گا حساب، آپ دنگ ہو جائیں گے کہ یہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں نے تو امید بھی نہیں کی تھی یہ ہونا چاہیے، یہ تو میں تو بہت معمولی سمجھا تھا اس کو.
والدین سے اونچی آواز میں بات کر لیا آپ نے ایک بار، آپ کو یاد نہیں کتنے بار کرے آپ نے ایسا، وہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں، وہ گناہ ہے۔ ہاں، انسان جب دیکھے گا نام عمل تو افسوس کرے گا، ہائے یہ کیسی کتاب ہے، اس نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، نہ صغیر نہ کبیر، نہ چھوٹا نہ بڑا، اس نے کچھ بھی باقی نہیں رکھا، یہ ایسی کیسی کتاب ہے، اتنا زبردست ریکارڈ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ تو اللہ کی پکڑ، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت جو بخشے بخشائے، جنت الفردوس میں انشاءاللہ جانے والے، سب سے اعلیٰ مقام پہ رہنے والے، پھر بھی کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے میرے رب، کیا فرماتے ہیں؟ میرا جو حساب ہے قیامت کے دن کیا کرنا؟ آسان کر دینا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہم کبھی کرتے دعا اتنے گناہ کرنے کے بعد؟ نہیں۔ تو اللہ کی پکڑ بڑی خطرناک اور زبردست ہے۔ تو یہ دنیا میں ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کرنے والا ہے، اس لیے تو وہ بے خوف ہے، وہ جانتے نہیں ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 40 اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اور مجھ سے ڈرو فرحبون، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ مجھ سے ڈرو، میری خشیت اپنے دل میں رکھو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ مجھ سے ڈرو تو اس میں فائدہ کس کا ہے؟ جیسے کچھ لوگ آج کل جو ٹی وی پہ ڈیبیٹس وغیرہ چل رہے ہیں، ایسی آیتوں کو پکڑتے اور کہتے کہ دیکھو تمہارا خدا بولتا ہے اس سے ڈرو، خدا سے تو محبت ہونا چاہیے۔ تو یہ بیوقوف نہیں جانتے، اور ایسے لوگوں کو پکڑ کے لاتے جو جواب نہیں دے سکتے ہیں، 5,000 روپے اٹھا کے لاتے ہو، 5,000 10,000 روپے دے کر، ایسے بھی کسی کو بھی اٹھا کے لا لیتے، اسکالر آف مسلم بول کے، مولوی بول کر، اس کو نہ کچھ بولنا آتا نہ کچھ سمجھ، ذاکر نائک وغیرہ جیسی شخصیت کو بلائیں گے کیا؟ وہ نہیں بلائیں گے۔ بڑے اچھے علماء جو ہے ان کو بلائیں گے ڈیبیٹ میں؟ نہیں بلائیں گے۔ کیوں نہیں بلائیں گے وہ؟ کیونکہ وہ جواب دینے والے ہیں نا، ریفرنس کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، ایسے لوگوں کو نہیں بلاتے۔ جبکہ سیدھی سی بات ہے، قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، ایسی بہت ساری آیتیں، بہت ساری حدیثیں ہیں۔ لیکن یہاں ڈر سے مراد فائدہ کس کا ہے؟ اگر ہم اللہ سے ڈریں گے تو کیا ہم اللہ سے ڈریں گے تو اس میں کوئی اللہ کا فائدہ ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تو اتنے فرشتے ہیں کہ اس کی کاؤنٹنگ بھی نہیں کر سکتی، انسانوں سے زیادہ ہے۔ بیت المعمور پتہ ہے نا، اوپر جہاں پر طواف کرتے ہیں فرشتے، آپ کو پتہ ہے ایک فرشتہ جو وہاں پر طواف کرتا ہے دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا ہے وہاں پر، اور ایٹ اے ٹائم 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ تو کتنے اس کی عبادت کے لیے، اس کو ضرورت نہیں ہماری۔ ہم جب اللہ سے ڈریں گے تو ہم چوری کرنے سے دور رہیں گے، ہم اللہ سے ڈریں گے تو ہم شراب سے دور رہیں گے، ہم اللہ سے ڈریں گے تو ماں باپ کا ادب کریں گے، ریسپیکٹ کریں گے، احترام کریں گے، ہم اللہ سے ڈریں گے تو غلط کام کرنے سے رک جائیں گے، ہم اللہ سے ڈریں گے تو لوگوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم اللہ سے ڈریں گے تو اگر ہم حکومت میں ہوں گے تو اپنی پبلک کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم اللہ سے ڈریں گے تو اپنے بڑوں کی، اپنے لیڈرز کی ہم جو اتباع کریں گے، ان کو فالو کریں گے، ہم اللہ سے ڈریں گے تو اچھے انسان بنیں گے۔ فائدہ کس کا اللہ سے ڈرنے میں؟ ہمارا ہی فائدہ ہے، انسانیت کا فائدہ، سوسائٹی کا، سماج کا فائدہ ہے۔ تو لوگ اس کو توڑ مروڑ کو پیش کرتے ہیں۔ تو واقعی میں جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ گناہوں سے بچتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے، اور دوسرے بھی جو ہے اس کے شر سے بچتے ہیں، گناہوں سے، غلط کاموں سے۔ دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ ہود آیت نمبر 102 سے 106 تک، غور سے سنیے، سورہ ہود 11 نمبر سورہ، آیت نمبر 102 سے 106۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اسی طرح ہے تیرے رب کی پکڑ جب وہ کسی بستی کو پکڑتا ہے اور جب اس کے باشندے ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، یقیناً اس کی پکڑ نہایت ہی دردناک ہے، بلا شبہ اس میں سے اس شخص کے لیے نشانی ہے جو عذاب آخرت سے ڈرتا ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جس میں لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، یہی دن سب کی حاضری کا ہے، ہم اسے صرف ایک گنی ہوئی مدت تک کے لیے مختص یعنی مؤخر کر رہے ہیں۔ جب وہ یہ دن آ جائے گا تو کسی کو اللہ کی اجازت کے بغیر رائے یا گفتگو کرنے کی، بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بس بعض لوگ بدبخت اور بعض لوگ نیک بخت ہوں گے۔ جو بدبخت ہوں گے ان کا ٹھکانہ آگ ہے، ان کے لیے ہمیشہ چیخنا اور پکارنا ہوگا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات کو مانیں گے ان کے لیے تو خوشخبری ہے، جو بات نہیں مانیں گے ان کے لیے آگ ہے یعنی جہنم ہے،
اور وہاں پر ان کو کیا ہے؟ چیخنا اور چلانا ہے. مطلب تکلیف. اور انسان چیخے گا کب؟ تکلیف جب ہوگی تبھی چیخے گا نا. تو چیخنا چلانا ہے مطلب اس کے لیے کیا ہے؟ عذاب ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ آگ ہے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح سے کہ تمہیں اپنے ذات سے اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے. ٹھیک ہے. ایسی اور بھی روایت جو حدیثیں ہیں اور قرآن کی آیتیں ہیں جو اس تعلق سے جو ہے بیان کرتی ہے. چلیے اللہ تعالیٰ نے ڈرنے والوں کے لیے خوشخبری سنائی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ، ایک جگہ فرمایا اللہ سبحانہ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقُونَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَعَنَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ. کیا فرمایا؟ سورۃ طور آیت نمبر 25 سے 28. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. ٹھیک ہے. اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے، معاف کیجئے گا آیت دوسری آ گئی یہاں پر، یہ پرنٹنگ مسٹیک ہے یہاں پر. یہ مل گیا ہے. ٹھیک ہے. اور فرمایا اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے پوچھیں گے، کہیں گے اس سے پہلے ہم اپنے گھروں میں دنیا میں اللہ سے ڈرا کرتے تھے، بس اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں لو یعنی جہنم کے عذاب سے بچا لیا. بے شک ہم اس سے پہلے اس کو پکارتے تھے، بلا شبہ وہ بہت احسان کرنے والا نہایت مہربان ہے. جنتی جب جنت میں ایک دوسرے سے ملیں گے تو وہ خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کو بولیں گے. کیا بولیں گے خوشی سے ایک دوسرے کو؟ کہ ہم وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے. ہم وہ لوگ تھے جو ہم خوش نصیب تھے، اللہ نے ہمارے اوپر کیا کیا؟ احسان کیا. ہم اللہ سے ڈرتے تھے اور اس کا بدلہ آج یہ کہ ہم کہاں پر ہیں؟ جنت میں ہیں. تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. اس کو تھوڑا سا پاز کر دیں. چلیے اب ذرا غور سے سنیے. ٹھیک ہے. اب غور سے سننا ہے آپ کو. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا اور آپ سچے ہیں اور آپ کی بات کو سچ مانا جاتا ہے. تو کیا فرمایا؟ بے شک تم میں سے ہر شخص اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اس کی مثل مطلب جو میل اور فیمیل کا جو اسمب اور ایگ رہتا ہے جو ملتا ہے، یہ 40 ڈیز تک اسی حالت میں رہتا ہے. یہ دیکھیے حدیثیں جو بیان کرتی ہیں نا، اس پر بہت بڑا ریسرچ بھی ہے. ڈاکٹر جو ہے کت مور بہت بڑے ایمبریولوجسٹ ہے کینیڈا کے، انہوں نے ان چیزوں پہ اسٹڈی کی. کہا کہ قرآن اور حدیث ایمبریولوجی کے بارے میں جتنا کچھ بتاتا ہے، سائنس اس سے پہلے کچھ نہیں جانتا تھا. اور ابھی بھی 30% آیتیں اور حدیثیں ایسی ہے کہ جو قرآن اور حدیث بولتا ہے، سائنس ابھی بھی اس کو ڈسکور نہیں کر پائی. اس سے پتہ چلتا ہے یہ بات حق ہے اور یہ اللہ کی طرف سے. تو اس پر ایک میں نے چھوٹا ویڈیو بھی بنایا تھا، آپ کا بھی ہوا تو اس کو دیکھ لینا. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. تو 40 دن تک نطفے کی شکل میں ہوتا ہے بچہ ماں کی پیٹ میں، پھر اس کی مثل یعنی اتنی ہی مدت منجمد خون بنا رہتا ہے. پھر وہ 40 دن تک کیا بن جاتا ہے؟ خون کا لوتھڑا، جمع ہوا گوشت، جمع ہوا خون 40 ڈیز تک وہ رہتا ہے. پھر اتنی ہی مدت گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے. پہلے جمع ہوا خون جس کو لیچ لائک قرآن میں لفظ استعمال کیا گیا، انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا جائے تو، اور سائنس بھی بولتی ہے کہ بالکل لیچ کی شکل میں بنتا ہے بچہ جب پیدا ہونے سے پہلے. 40 ڈیز نطفہ ہوتا ہے، 40 ڈیز لیچ کی طرح ہوتا ہے جس کو یہاں خون کا جمع ہوا خون کہا گیا ہے. اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا کہا گیا ہے. یہ 40 ڈیز تک ہوتا ہے. پھر 120 دن کے بعد 120 دن کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے، وہ اس میں روح پھونکتا ہے. یعنی 120 دن کے بعد بچے میں جان آ جاتی ہے. مطلب آفٹر 120 ڈیز جو لوگ ابارشن کرواتے ہیں، علماء نے اس کے تعلق سے بھی لکھا ہے کہ یہ کیا ہے؟ مرڈر ہے، مرڈر، کیونکہ اس میں روح آ چکی تھی.
اور ایسے لوگ قیامت کے دن جنت میں داخل نہیں ہوں گے جنہوں نے اپنے بچوں کو قتل کیا. جو لوگ ایبورشن کرواتے نا، کسی وجہ سے اگر کروانا پڑا تو الگ بات ہے، جیسے ماں کی حالت نازک ہے، جان جانے کا ڈر ہے، بہت ہی جینوین ریزن ہے، تب کچھ لوگ بس 2 سے زیادہ بچے نہیں رکھنا اس لیے بچے کو مار دیتے ہیں، یا بچے پیدا نہیں کرنا اس لیے مار دیتے ہیں. عورتیں اپنے جسم کی ساخت فگر خراب ہو جائے گا یہ سوچ کر جو ہے حاملہ نہ ہو، پریگننٹ نہ ہو، اس لیے بچوں کو مار دیتے ہیں. یاد رکھیے مرڈر ہے. قیامت کے دن اس بچی کو یا بچے کو لا کر کھڑا کیا جائے گا جس کو مار دیا گیا تھا. وہ سوال کریں گے کس جرم میں ان کو قتل کیا گیا تھا. اسپیشلی لڑکی کے لیے یہ، کیونکہ اکثر لوگ لڑکی کو مار دیتے نا، تو اس لیے وہ اسپیشل کیس تھا. لیکن یہ مرڈر ہے اسلام میں، کیونکہ 120 دن بعد اس میں روح پھونک دی جاتی ہے. اب اس میں جان آ چکی ہے، زندگی آ چکی ہے. ٹھیک ہے، چلیے. اور وہ فرشتے کو 4 باتیں لکھنے کا حکم دیتا ہے. فرشتے 4 باتیں لکھتے ہیں. کون کون سی؟ اس کی روزی، اس کی موت، اس کا عمل بدبخت ہے یا نیک بخت ہے. بس اس کی قسم جس کے ہاتھ میں اللہ جو ہے جان ہے، یعنی اللہ کے رسول فرما رہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کی قسم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. بے شک تم میں سے ایک شخص جنتیوں والے عمل کرتا ہے. یہ حصہ بہت خطرناک ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے. میں بھی اس حدیث کو بہت غور سے سنتا ہوں، یہ بہت آپ بھی دھیان سے سنیے. کیا فرماتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ یہاں تک کہ کیا ہوتا ہے، ایک شخص جنتیوں والے عمل کرتا ہے، نیک انسان ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اتنا نیک بن جاتا ہے. پھر اچانک لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے، جو تقدیر لکھی ہوئی غالب آ جاتی ہے، اور وہ برے کام کرنے لگ جاتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. مطلب وہ نیکی کے راستے پہ چلتے چلتے گمراہ ہو گیا. ایسے لوگ بھی رہیں گے دنیا میں. اس لیے اللہ کے رسول خود دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبک علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو دین کے اوپر مضبوطی سے جما دے. یا مقلب القلوب، دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبک علی دینک، میرے دل کو دین پر ثابت قدم جما دے. اللہ کے رسول دعا کرتے تھے، ہم نے بھی کرنا چاہیے. پھر ہے اور ایک شخص ہے جو جہنمی عمل کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پر اس پہ لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور وہ جنتیوں والے کام کرنے لگتا ہے، بس وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے. ایک آدمی برائی کے راستے پہ تھا، اللہ نے اس کو ہدایت دی، اور جیسے ہی اللہ نے اس کو ہدایت دی وہ جنتی والے کام کرنے لگا اور وہ جنت میں داخل ہو گیا. تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. اس لیے میں نے جو ہے الکبائر پہ ویڈیوز بنائے تھے، کبیرہ گناہ، جس میں آپ نے بہت سارے دیکھے ہوں گے. ان کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو جانا، دل سے ڈر نکال دینا کہ اپن تو بس مومن ہے، اب جنت میں تو جائیں گے. تو جو شخص اپنے دل میں یہ بات لا لے، اللہ کا خوف نکال دے، کبیرہ گناہ ہے. تقدیر سے منہ پھیر لینا، اللہ کا ڈر اپنے دل سے نکال لینا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اور ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، اس نے ڈرنا چاہیے. چلیے، اسی طرح ایک حدیث ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پہلی حدیث بخاری مسلم کی تھی، اب یہ سنیے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن قیامت والے دن جہنم کو اس حالت میں لایا جائے گا کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے. 70,000 لگام جس سے جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا. یہ کیفیت کیسی ہوں گی ہم نہیں جان سکتے. اب آپ بول رہے ہیں کہ 70,000 فرشتے، یہ تو بہت کم ہے. جیسے کچھ لوگ مذاق بھی بناتے، 70,000 فرشتے بس. جیسے کچھ لوگوں نے، کچھ قوموں نے مذاق بھی اڑایا دین کا، ہماری قوم میں تو اس سے زیادہ لوگ ہیں، 70,000 فرشتوں سے تو ہم کبھی بھی نہیں پڑھ لیں گے. ان کو نہیں معلوم فرشتے کیسے ہوتے ہیں. حضرت اسرافیل جو سور پھونکنے والے ہیں، معلوم ہے نا آپ کو؟ ان کے تعلق سے آتا ہے حدیث میں، ان کی ساخت، ان کی جسامت کتنی لمبی ہے پتہ آپ کو؟ ایک تیز رفتار اڑنے والا پرندہ. آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے تیز رفتار کون سا پرندہ اڑتا ہے؟ فیلکون. معلوم ہے آپ کو؟ 300 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے جاتا ہے، اوپر سے نیچے جب آتا ہے تو.
کہا کہ دنیا کا سب سے تیز رفتار پرندہ اگر اس فرشتے کے کاندھے سے اڑنا شروع کرے تو اس کو 300 سال لگیں گے اس کے کان کی لو تک پہنچنے کے لیے. فرشتے اتنے بڑے ہوتے ہیں اور ایسے 70,000 فرشتے جہنم کھینچ رہے. سمجھا آپ کو؟ جبکہ فیلکون 300 سال کیا کچھ مہینوں میں پوری دنیا کا چکر کاٹ سکتا ہے، کچھ دنوں میں. اب 300 سال تک اڑ رہا ہو تو کتنے دنیا بیچ میں آ جائیں گے اس میں. اور ابھی ایک فرشتے کا شولڈر سے اور کان تک کا ڈسٹنس ہی ختم نہیں ہوا تو فرشتے اتنے بڑے رہتے ہیں. تو ویسے 70,000 فرشتے کتنے بڑے ہوں گے. اللہ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے. مذاق جو بناتے ہیں دین کا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. ٹھیک ہے، چلیے ہم آگے چلتے ہیں. حضرت نعمان بن بشیر رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت والے دن جہنم میں سب سے زیادہ ہلکے عذاب والا وہ آدمی ہوگا جس کے پاؤں کے تلووں میں 2 انگارے رکھے جائیں گے. جس سے اس کا دماغ کھولے گا وہ خیال کرے گا کہ اس سے زیادہ سخت عذاب والا کوئی نہیں ہے، حالانکہ وہ ان جہنمیوں میں سب سے ہلکے عذاب والا ہوگا. بخاری مسلم. ہم اللہ سے نہیں ڈرتے نا. سب سے ہلکا عذاب کیا ہے جہنم میں معلوم؟ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا، ابلے گا، ناک سے بہہ کے نکلے گا باہر. یہ سب سے ہلکا عذاب ہے. اور آپ کو پتہ ہے وہ آدمی کیا سوچے گا؟ وہ سمجھے گا کہ اس کو جہنم میں سب سے خطرناک عذاب دیا جا رہا ہے، جبکہ حدیث میں ہے کہ یہ سب سے ہلکا والا رہے گا. کچھ لوگ بولتے نا کیا ہو رہا جہنم میں گئے تو کچھ دن رہیں گے پھر چل جائیں گے اپن. سب سے ہلکا والا عذاب یہ ہے. اب بولو آپ کچھ دن رہیں گے اور چل جائیں گے جنت میں. اب کسی کی ہمت رہیں گی ایسا سننے کے بعد؟ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے نا. چلیے بخاری مسلم کی حدیث تھی. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں میں سے بعض وہ ہوگے جن کو آگ نے ان کے ٹخنوں تک، بعض کو ان کے گھٹنوں تک، بعض کو ان کے کمر تک اور بعض کو ان کی ہنسلی تک پکڑ رکھا ہوگا. کچھ لوگ آگ کے اندر مطلب کھولتے ہوئے انگارے میں ٹخنوں تک ڈوبے ہوئے رہیں گے، گھٹنوں تک، کمر تک اور گلے تک. ڈیپینڈ کرے گا اس کے گناہ کیسے تھے اس کے حساب سے. ایک چھوٹا سا انگارہ ہاتھ میں لے کر دیکھو کیا حال ہوتا ہے. اس میں تو ڈوبے ہوئے لوگ. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت والے لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور لوگ اس طرح پسینے میں شرابور ہوں گے حتیٰ کہ ان میں سے کوئی اپنے آدھے کانوں تک اور اپنے پسینوں میں چھپا ہوا ہوگا. کچھ لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، کتنا؟ کانوں تک. یہ وہ دن ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے ذرا بھی خوف نہیں کھاتے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مرتبہ ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ اس جیسا خطبہ ہم نے کبھی نہیں سنا. آپ نے فرمایا، اگر تم وہ باتیں جان لو جن کا مجھے علم ہے تو تم ہنسو گے کم اور روؤ گے زیادہ. بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے چہرے ڈھانپ لیے اور ان کے آہ و زاری کی آوازیں آ رہی تھی. بخاری مسلم نے روایت کی. اللہ کے رسول نے جب یہ فرمایا صحابہ نے اپنے سروں کو جو ہے ڈھانک لیا اور رونے کی آوازیں آ رہی تھی، کیونکہ صحابہ کا معاملہ ایسا تھا اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آتی تو ان کے دل لرزتے تھے. ہم کو اثر نہیں ہوتا ہے، ہمیں افسوس کے جیسے چہرے پہ آثار بھی نہیں آتے ہمارے، کیونکہ ہم دنیا کی محبت میں اور گناہوں میں اتنے انوالو ہو چکے ہیں کہ اللہ کا ڈر ہمارے دل سے نکلتا جا رہا ہے. اس لیے تو ہم آسانی سے گناہ کر بیٹھتے ہیں، اس لیے تو آسانی سے ہم جو ہے غلط کاموں کی طرف بڑھ جاتے ہیں. ذرا بھی خوف نہیں کھاتے کہ ہمیں ایک دن یہ فیس کرنا ہے. یہ سب بیان ہو رہا ہے، اس دن ہم کو جانا ہے، اس دن میں ہم پہنچنے والے جب سب یہ چیزیں ہو رہی ہوں گی. تو اللہ کے رسول اکثر صحابہ کو یہ چیزیں بیان کرتے رہتے تھے خطبے میں اور ان کو اللہ کا خوف اور ڈر دلایا کرتے تھے تاکہ ان کے لیے دین کے لیے ان کا جذبہ بڑھتا رہے. حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت والے دن سورج کو مخلوق کے اتنا قریب کر دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کرنے والی تابعی سلیم بن عامر فرماتے ہیں، جو تابعی نے جو بیان کر رہے اس حدیث کو،
اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا تھی۔ مائل جس کو ہم کہتے ہیں، کیا زمین کی مسافت یا سرمے دانی کی وہ سلائی جس سے آنکھ میں سورما لگایا جاتا ہو، کیونکہ عربی میں اسے بھی میل کہتے ہیں۔ مطلب سورج کتنا قریب آئے گا نہیں معلوم، میل سے مراد وہ ڈسٹنس والا میل یا سورمے دانی کی جو اندر قلائی آتی ہے اس کو بھی میل کہتے ہیں۔ کیا اتنا قریب رہے گا یا اتنا قریب میں نہیں جانتا، لیکن اتنا تو ہے کہ اتنا قریب رہنے والا ہے۔ بس لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، بعض ان میں سے وہ ہوں گے جو اپنے ٹخنوں تک، بعض گھٹنوں تک، بعض اپنے پہلوؤں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، بعض ایسے ہوں گے کہ ان کے پسینے نے ان کی لگام ڈالی ہوگی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، یعنی جس طرح جانور کے منہ میں لگام ڈالی جاتی ہے اس طرح پسینے کے لیے لگام بنائی ہوئی ہوں گی، یعنی اس کے منہ اور کانوں میں پسینے کی لگام ڈالی ہوئی ہوں گی اس آدمی کے۔ کیسے ہوں گی وہ پسینے کی لگام ہم نہیں جانتے، غیب کی چیزوں میں سے ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن لوگ پسینے میں غرق ہوں گے، یہاں تک کہ ان کا پسینہ زمین میں 70 ہاتھ تک کے پہنچ جائے گا۔ پسینہ ان کو لگام ڈالے گا یہاں تک کہ ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا۔ بخاری مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ کچھ لوگوں کو پتھروں کا عذاب دیا جائے گا۔ جو لوگ نماز پڑھے بغیر سو جاتے تھے، ان کو زمین پہ لٹا دیا جائے گا اور ایک فرشتہ آ کر ایک بڑا پتھر سے اس کا سر کچل دے گا۔ پتھر لڑک کر دور جائے گا، اس کا سر صحیح سالم ابھی ہوگا، پھر سے واپس فرشتہ جائے گا، وہ پتھر لے کر آئے گا، پھر اس کے سر پہ مارے گا اور سلسلہ چلتا رہے گا، اور وہ چیخے گا، چلائے گا جس پر عذاب ہو رہا ہے۔ نماز پڑھ کے بغیر نماز پڑھے سو جانے والے لوگ، عشاء نہیں پڑھتے جو۔ اسی طرح ان لوگوں کے لیے بھی جو قرآن کے بات کو سنے، پڑھے، عمل نہ کرے، اس کو بھلا دے، اللہ کی آیتوں کو بھلا دے، ان کے ساتھ بھی یہی عمل کیا جائے گا۔ اسی طرح لوگوں کو تکلیف دینے والے، چغلی، غیبت اور فلا گناہ کرنے والے لوگوں کو الگ قسم کے عذاب دیے جائیں گے، یہاں تک کہ ان کے ناخن پیتل کے بنا دیے جائیں گے، جس سے وہ اپنے ہی چہرے کو نوچیں گے اور اس کو نوچتے ہوئے، چیرتے ہوئے اپنے ہی چھاتی تک لے کر آئیں گے، اتنا اپنے آپ کو زخمی کریں گے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے۔ کچھ لوگوں کو تندور کے اندر ڈال دیا جائے گا، جس میں نان بنائی جاتی ہے نا، تندور اوپر سے چھوٹا اور نیچے سے بڑا ہوتا ہے، وہ اس میں پھنسا کر ان کو آگ لگائی جائیں گی۔ یہ جہنم کا عذاب ہے جس سے ہم بالکل بھی نہیں ڈرتے۔ یہ ہے اللہ کا عذاب جس کی خشیت ہم نے اپنے دل سے نکال دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی خشیت پیدا کر دے، ہمیں صرف اللہ سے ڈرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔